میٹھی زبان سے جب بات کی جاتی ہے تو کہیں سمجھتے حق کو جب آپ پیش کر رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں سب چیزیں واضح ہونی چاہیے. ہم اس لیے اپنی ہر بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے باطل کو حق کا لباس پہنا کر پیش کرنے کی جو مذموم کوشش کر رہے ہیں اس کی قلعی کھل جائے. معاویہ علیہ الحاویہ کے نام پر صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو خط لکھا وہ خطبہ مکتوب نمبر 6 ہے نہج البلاغہ کا. آج مجھے یہاں پروگرام میں آنے سے پہلے کسی نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس مکتوب کا حوالہ پھر دیا اور ان کی چونکہ کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نہج البلاغہ کو جسے وہ خود بے سند کتاب کہتے ہیں جبکہ اس کی سندیں موجود ہیں اس سے اپنا مطلوب ثابت کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ مولا علی نے ان کی بیعت کر لی تھی. ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ثابت ہو جائے تو بس سنیے کہ پوری دنیا کو انہوں نے فتح کر لی ہے. یہ تو کر نہیں سکتے ہیں بیچارے. اب وہ نہج البلاغہ کے الفاظ سے مغالطات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس خطبے میں مولا کائنات نے جلدی پڑھتا ہوں کہ آج بیان کو ختم کر کے آئندہ بیان تک دوسرے مباحث کو لے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے معاویہ کے نام جو خط لکھا اس میں حضرت نے فرمایا کہ انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ کہ جس بنیاد پر لوگوں نے ابو بکر عمر و عثمان کی بیعت کی تھی میری بھی انہوں نے اسی طرح سے بیعت کر لی ہے. فلم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یرد. کسی موجود جو وہاں پر ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے. ولا للغائب اور کسی غائب کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی تردید کرے. جرد یا یرد یہ دونوں صورتوں میں لکھا گیا ہے. ولا للغائب ان یرد وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. شورا جو ہے وہ مہاجرین انصار کے لیے ہے, مہاجرین اور انصار کے لیے ہے. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. جس پر وہ اجتماع کر لیں اور اسے امام کا نام دے دیں تو وہ اس میں اللہ کی رضا ہے. فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ ردوه الى ما خرج منه. اب یہ فرقہ حنفیہ کے دانشور نے اگلی عبارت نہیں پڑھی ہے. ولا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. نماز کے قریب نہ جاؤ. یہ وانتم سکارى نہیں پڑھتے ہیں, کہتے لا تقربوا الصلاة, نماز کے قریب نہ جاؤ. قرآن جو کہہ رہا ہے یہ وہی بات ہے. فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَىٰ قَاتَلُوهُ عَلَىٰ اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ اگر کوئی شخص اس دائرے سے باہر نکل جائے, بیعت نہ کرے, طعن کرتے ہوئے یا بدعت کرتے ہوئے, تو اسے جس طرف وہ گیا ہے اس طرف لے جایا جائے گا. فَإِنْ أَبَىٰ اگر وہ انکار کرے جس سے وہ خارج ہوا ہے اسی طرف لے جایا جائے گا. اگر انکار کرے تو اس سے قتال کیا جائے گا, لڑائی کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کی ہے. وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَلَأَمْرِي يَا مُعَاوِيَةَ. اور یہاں پر مولا قسم کھا کر کہتے ہیں مجھے قسم ہے میری زندگی کی کہ اے معاویہ. یہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے. وہ معاویہ کے جسے بڑی اہمیت دی جاتی ہے اس کے بارے میں مولا نے کیا فرمایا. خط کو پورا تو پڑھو نا, پتہ چلے کہ پہلے کیا ہے اور آخر میں کیا مولا نتیجے نکالنا چاہتے ہیں. لَإِن نَظَرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هَوَاكَ. اگر تو اپنی عقل سے کام لے, اپنی خواہش نفس سے کام نہ لے, لَتَجِدَنِّي
ابرأ الناس من دم عثمان، تو مجھے قتل عثمان سے بری پائے گا تمام لوگوں کی نسبت، سب سے زیادہ بری کیا ہوگا، یہ تو یقیناً بری ہے اگر تو عقل سے کام لے. وَلَتَعْلَمَنَّ أَنِّي كُنْتُ فِي عُزْلَةٍ عَنْهُ إِلَّا، اور تو جان لے گا کہ مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، إِلَّا أَن تَتَجَنَّ فَتَجَنَّ مَا بَدَا لَكَ وَالسَّلَامُ، مگر تو جنایت کر رہا ہے. جنایت یعنی جرم، تو مجرم ہے. امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو مجرم کہا اور فرمایا کہ پھر تو جنایت کر جو تجھے اچھی لگتی ہو. اس سے بڑھ کر اور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اس سے؟ مولا کائنات نے تو علمی استدلال کیا ہے، علمی زبان میں، چونکہ میں طالب علم ہوں، میں طالب علمانہ گفتگو کرتا ہوں، علمی زبان میں اسے قیاس جدلی کہتے ہیں. یعنی مد مقابل جس چیز کو تسلیم کرتا ہو، اس کے ہاں جو چیز مسلم الثبوت ہو، اسی کا حوالہ دے کر اس سے بحث کی جائے. مولا تو یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ شورا مہاجرین و انصار کا جسے تم کہتے ہو کہ وہ حجت ہے، میں اسی کی بات کرتا ہوں، کو اسی کو تو مان لو. اور یہاں پر حضرت نے جو فرمایا کہ فَإِنَّ الشَّاهِدَ فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَن يَخْتَارَ، جو موجود ہے اسے کوئی اختیار نہیں ہے. اب چونکہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ خلیفہ ہے، میرے بارے میں سبھی کہتے ہیں، آج مجھے سب مان رہے ہیں، تو جو موجود ہیں وہاں پر انہیں اب کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. اس سے مراد وہ دو منافق تھے کہ جنہوں نے مولا علی کی بیعت کر کے بیعت کو توڑ دیا، ناقصین میں شمار ہوئے، طلحہ اور زبیر. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے مولا علی کی بیعت کرنے کے بعد توڑ دیا، اور پھر وہ ایسے کردار کرنے لگے تاریخ میں جو ننگے تاریخ بن گئے، مولا علی کے مقابلے میں آ گئے، جس کی بیعت کی اس کے مقابلے میں آ گئے. اب یہ اس کا حکم بھی لگائیں کہ جو امام وقت کے مقابلے میں آئے وہ خارجی ہوتا ہے. وہ کیا ہے جو حکم ان کی فقہ میں ہے، اس کو ان دو حضرات پر بھی لگائیں کہ جنہوں نے اپنے اس امام کے مقابلے میں آ کر لڑائی کی اور اس لشکر کی قیادت سنبھالی جو امام حق کے مقابلے میں آیا تھا. اس کی تفصیل پھر وقت کے ساتھ آئے گی کہ وہ جمل میں کیا ہوا. لیکن یہاں پر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خطبہ یا وہ خط مولا کا قیاس جدلی کی بنیاد پر ہے. طالب علمانہ تحقیقی ذہن رکھیے، ایسے ہی سخت الفاظ استعمال کر کے یہ جھوٹ ہے، یہ مکذوبات ہیں، یہ اباطیل ہیں، یہ فلاں ہیں، وہ سارے کے سارے الفاظ خود آپ کی طرف پلٹ رہے ہیں. مولا تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کی بنیاد پر لوگوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی تھی، اسی بنیاد پر میری بھی بیعت کی ہے. او موجود لوگوں، جب تم نے ان کی اسی بنیاد پر بیعت کی تھی تو پھر میری بیعت کرنے میں تمہیں کیا حرج ہے؟ اور پھر تم نے شورا کو بنیاد بنایا. یہ نہیں کہتے کہ شورا بنیاد ہے، کہتے ہیں شورا کو جو بنیاد بنایا کہ مہاجرین و انصار میں سے کا جو شورا ہو جائے، اور وہ جسے امام کہہ دیں اسے امام ماننا پڑے گا کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے. میرے محترم، کسی کتاب میں آپ دکھا دیں کہ مہاجرین و انصار کے شورا نے اجتماعی طور پر خلیفہ اول کو امام کہا ہو. خلیفہ کا لفظ آتا ہے، یہ امام تو اس خط میں حضرت نے فرمایا اس کا اشارہ ان کا اپنی طرف تھا. امام تو اسی ایک ہی ہستی کو کہا گیا ہے. یہ خلیفہ کا لفظ تو آپ نے یہ وضع کر لیا ان لوگوں کے لیے کہ جو نہیں تھے، غصباً خلیفہ کا لفظ لے لیا. یہاں امام فرماتے ہیں کہ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ امام،